سید یاور عباس جو کہ 21 فروری 2021 کو اپنے ایک دوست کے ہمراہ جن کا نام عنایت اللہ بلد مظفر خان ہے، ان کو ایک بکنگ ملی تھی بلند خیل سے FWO کا کچھ سامان لے کر صدا پارا چنار پہنچانا تھا۔ یہ سامان یہاں سے بلند خیل سے بھیجنے والے کا نام یاسین ہے، وہاں پہ اس کا بھائی افضل جو ہے وہاں پہ اس کا سپروائزر تھا۔ ان کے پاس جب پہنچا دیا، جاتے ہوئے یہ صبح 5 بجے شکر درہ کے راستے گئے، وہاں سے واپسی پر چونکہ رات ہو چکی تھی اور شکر درہ کا راستہ بند ہو جاتا ہے، تو انہوں نے صبح اپنی بچیوں والی شفٹ کو سکول گرلز کالج داؤد خیل لے کر جانا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بنو کے راستے سے پہنچ جاتے ہیں تاکہ صبح اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بنو کے راستے جاتے ہوئے تل سے آگے چلے، ابھی تک شیوا نہیں پہنچے تھے کہ شیوا سے پہلے چنڈی کا ایک گاؤں ہے جو وہاں پہ ایک مدرسہ ہے، اس کے نام سے موسوم ہے۔ وہاں پر کچھ دہشت گردوں کے حوالے سے یہ جو ہے متاثر ہوئے اور دہشت گردوں نے بظاہر FC کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں اور ان کے پاس منہ کے اوپر ماسک تھے اور ماسک کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ بندے کو گولی بھی ماری، جس کا پتہ دوسرے دن صبح سویرے اس وقت پتہ چلا کہ جب ہمارے اس ڈرائیور نے وہاں جا کے شیوا میں اپنا کیس اندراج کیا تو صبح FC والے اس گاڑی اور ڈیڈ باڈی کو لے کے آئے تو پتہ چلا یہ بھی ہمارے بندوں کے ساتھ وقوع آنے سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے مسجد کے جو ہی ٹرننگ سے تھوڑا آگے چلے تو وہاں پہ وہ کھڑے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا دہشت گردوں کا کہ 2 بندے اسلحہ لے کر آتے، ایک ڈرائیور سائڈ پہ اور ایک سواریوں والے گیٹ کے اوپر کھڑا ہو جاتا۔ تو چونکہ ہماری گاڑی میں سواریاں ویسے تو تھی نہیں، صرف یہ 2 بندے تھے، ایک ڈرائیور تھا اور ایک یہ ہمارا بھتیجا۔ تو خصوصی طور پر جب انہوں نے ہمارے اس بھتیجے سے شناختی کارڈ طلب کیا، انہوں نے یہ سمجھ کر بقول ڈرائیور مجھے بھی باتوں میں الجھائے رکھا، یہ سمجھا کہ FC والے چیک کر رہے ہیں کیونکہ ایریا ہے۔ تو انہوں نے جو ہی اس سے کارڈ لیا، شناختی کارڈ، نام پڑھا سید یاور عباس میاں والی، تو انہوں نے اچھا آپ نیچے آ جائیں۔ دوسرا ان کے پاس جو اپنا موبائل تھا، ابھی تھوڑا سا پہلے وہ امام حسین علیہ السلام کے 40 میں شرکت کرنے کے بعد زواری سے واپس آئے تھے، تو ان کے پاس مختلف مشی تھی یا اپنی جو ہے نا حوالے سے یادیں، دوستوں کی یادیں اس میں تھیں، تو انہوں نے اس سے موبائل بھی وہ پہلے چھین لیا۔ موبائل کے بعد اس کو لے کر نیچے سڑک کے ساتھ ہی اترائی میں بٹھا دیا۔ اب ان کا طریقہ کار وہی ہے کہ 2 بندے جو وہاں پہ تھے، ایک وہاں پہ ڈرائیور کے پاس اسلحہ لے کے کھڑا رہا، دوسرا بندے کو لے کر نیچے چلا گیا۔ آگے ان کے کچھ بندے تھے جو وہاں پہ بٹھانے کے بعد ان کی نگرانی کرتے، وہ پھر اپنی روٹین میں آ جاتے۔ پھر انہوں نے ہماری اس گاڑی کے بعد 2 مزید کاروں کو روکا، ان سے بھی اسی طرح سواریاں اتاریں اور ڈرائیور اور گاڑی والے کو کہا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو ہمارے بندے نے خصوصاً ان سے بہت ریکویسٹ کی کہ یار ہم تو میاں والی جانا ہے، ہم کہاں انتظار کرتے رہیں، کہاں یہ ہمیں ملے گا۔ اس کو تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن جو کاروں والے ہیں وہ فوراً شیوا چیک پوسٹ پہنچ گئے۔ ہمارا بندہ جب مجبور ہو کر بیاس ہو کر چلا تو پوچھتے پوچھتے یہ بھی وہاں شیوا چیک پوسٹ پہنچ گیا، لیکن اس کو پہنچتے ہوئے دوسری گاڑیوں سے تاخیر ہوئی۔ تو جب وہاں یہ پہنچا بے کسی کی حالت میں، تو وہاں پہ میجر ظہیر تھا جس نے اس کی حالت دیکھی، اس کو تسلی بھی تھی، پانی وغیرہ پلایا اور پھر اس سے پوچھنے کے بعد کہا کہ کاروں والوں نے ہمیں سب بتا دیا ہے، ہمارے بندے مشن پہ نکلے ہوئے ہیں۔
لیکن ہوا کیا کہ عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوا، زبانی کلامی سارا چلتا رہا، بھئی کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، کر لیں گے۔ دو رات اور ایک دن ہمارا ڈرائیور وہاں پہ بے کسی کی حالت میں گزرتا رہا۔ وہاں پہ ان سے بیانات لیے گئے، آخر میں اے سی میرلی نے کلیئر کیا، بھئی ٹھیک ہے، آپ کے بیان ہم لے لیتے ہیں، آئندہ جب آپ کو بلائیں آپ آ جائیں۔ تو حتیٰ کہ 3 ماہ تک ہم ان سے ایف آئی آر مانگتے رہے۔ 3 ماہ کے بعد بڑی مشکل سے ہمیں وہ ایف آئی آر کی کاپی ملی۔ پھر پوچھتے مختلف دوستوں سے رابطے، بھئی کوئی ذریعہ کریں، تو جو کچھ کہیں سے کچھ رابطہ تھا، کچھ تجربہ تھا، کیا، نتیجتاً کچھ نہیں ہوا۔ آخر میں جو ہے 4-5 ماہ کے بعد عدالت نے بنو میں جو شمالی وزیرستان وغیرہ کے لیے ہماری حکومت نے بنائی ہے، انہوں نے طلب کیا، تو ڈرائیور کے ساتھ میں خود گیا، تو وہاں سے جو دوسرے متاثرین تھے خدی قبائل والے 3 بندے، ان کا جو تھا کیس کی پیروی کرنا وہ بھی ملا، ایک ٹھیکیدار تھا جس سے 2 بندے اتارے تھے وہ بھی ملا، خصوصاً جو بندہ خدی قبائل والے 3 بندوں کا جو ہے نگران تھا، جو کیس میں گواہ تھا، تو وہ بندہ وہی تھا کہ جب انہوں نے پکڑا تو یہ رستے میں جا کے گر گیا، تو وہ چھوڑ گئے، اور یہ پھر مشکل سڑک پر آیا، ٹیکسی والے اس کو اٹھا کے لے آئے، وہی بندہ تھا۔ ان سے جب میں نے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی وہ واقعی بات ٹھیک ہے، ایک بندہ انہوں نے گاڑی میں قتل کیا، وہ بندہ اصل میں افغانی تھا لیکن اس نے پاکستان کا شناختی کارڈ بنایا ہوا تھا۔ یہ یاد دہانی کے لیے اس وقت کا واقعہ ہے جب این جی اوز کی کچھ عورتیں بھی انہوں نے وہاں سے قتل کی تھی، یا جو ہے گولی سے گاڑی میں ان کو مار دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے کہ ہماری حکومت کو انہوں نے 5ویں مہینے میں جا کر 6 مہینے میں جا کر انتباہ دیا اور ایک انٹرویو نشر کیا جس میں وکیل اور ایک انجینئر ہے، غالباً وہ ایبٹ آباد سائٹ کا ہے، ان دونوں سے انہوں نے پیغام دیا کہ آپ ہمارے بندے چھوڑیں گے، ہمارے مطالبے بندے آپ ہمارے مطالبے مانیں گے تو پھر ہم آپ کے بندوں کو چھوڑیں گے، ورنہ ہم نہیں چھوڑتے۔ لیکن حکومت ٹس سے مس تک نہیں ہوئی، روٹین میں جو ہے نا، ہم نے وہاں آپریشن کر دیا، ہم نے وہاں آپریشن کر دیا، لیکن ان کی نہ انہوں نے ہمیں کوئی اطلاع دی۔ وہی جو ہے ہمارے عدالت والے، انہوں نے جب بیانات لیے، بیانات لینے کے بعد انہوں نے ان کو بڑی مذمت کی کہ آپ لوگوں نے یہ کیسا کیس بنایا ہے، اس میں بندے اغوا ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، تو آپ نے دہشت گردی وغیرہ کی ایکٹ بھی نہیں لگائی، اور آپ کے پاس کتنے پاور ہیں، آپ نے یہ کیس سی ٹی ڈی کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ تو پھر ان سے انہوں نے کاغذات لے کر بقول جج کے انہوں نے وہ کیس سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا۔ لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا تعلق سادات گھرانے سے ہے، اتنی وافر مقدار میں دولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسرا وہ جو علاقہ ہے وہاں تک پہنچنا، ان لوگوں سے ملنا، ایک زبان کا مسئلہ، دوسرا ان لوگوں کے جو ہے ثقافتی کلچر کہ وہ اہل تشیع کے سخت خلاف ہے، تو ہمارے لیے ان لوگوں سے ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے فضل سے 11 محرم کو ایک واقعہ اس طرح رونما ہوا کہ عبد الباسط نام کے بندے نے کہ جو وہاں پہ اس انجینئر اور وکیل ان کے انٹرویو کے بعد وہ لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنا رابطہ ہے کہ ان کا ایک بندہ وہاں پہ موبائل لے کے بیٹھا ہے، یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں۔ لیکن اللہ کی مہربانی ہے، اس دوست کا ہم اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جیسے بھی ہے اس نے ہمیں جو ہے نا اپنے بیٹے کی تصویر بھی دکھائی، اور دہشت گردوں کے اصول کے خلاف انہوں نے ویڈیو اور آڈیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ 5 منٹ بات کی۔ تو وہاں پہ اس نے جو باتیں کی اس میں کسی قسم کا اندیا نہیں تھا کہ کسی حوالے سے، بس اتنا تھا
उस अब्दुल बासित से भी रब्ता हुआ तो बताया कि ये गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट से ये कुछ मुतालबात मनवाना चाहते हैं अगवाकार, इनका कोई रकम या किसी से लेन देन नहीं है। फिर हालात के ज़माने से वक़्त गुजरा इस तरह कि उन्होंने 3 बंदे रिहा किए। तो 3 बंदों में एक हुई अब्दुल बासित का उस ग्रुप में बंदा था, और 2 बंदे वो थे कि जो पहले से उनके पास मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने किसी किस्म की बाद में क्या मसाइल थे, क्या उनको परेशानी थी कि बाद में कोई बात बताने से इनकार किया कि हम कहाँ थे, किन के पास थे, वो उनका क्या सलूक था, कुछ भी नहीं। तो फिर ये वाला वाक़या पेश आ गया कि उन्होंने फिर जो है ना ये तस्वीर या वीडियो भेजी कि हाँ जी, हम जो है आप लोगों के ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि हम जो है जैसे उस बच्चे को कलवाया, लिख कर दिया कि जैसे मेरे साथ ये कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने, मैं भी इल्तिजा करता हूँ गवर्नमेंट के आला अहदेदारान से, ख़ुसूसन KPK के वज़ीर आला, आर्मी चीफ और दीगर जो है तंजीमों से कि मेरा ताल्लुक़ भी शिया फैमिली से, उनसे भी मेरी अपील है कि वो मुदाखलत करें और गवर्नमेंट को इस चीज़ पर मजबूर करें ताकि ये हमारी इनका मुतालबा माने और ये हमारे जान बख्शी करें। बस इतना था, और उसके बाद उन्होंने गोली चला दी और उस बंदे को शहीद कर दिया। तो मेरी खसूसी तौर पर हुकूमत के आला ज़िम्मेदारान से अपील है कि जो कुछ होना था आपने जिस मजबूरी के तहत, सुस्ती का या जो हमें नहीं पता क्या मजबूरी बनी, लेकिन अभी जो मेरा नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन वो अब इतनी एहसान हमारे ऊपर करें, उसकी वालदा पर करें। मैंने मुख्तलिफ औकात में आर्मी चीफ को भी उसकी माँ की तरफ से रजिस्ट्री करके पैगामात भेजे, वज़ीर आला पंजाब को, खैबर पख्तूनख्वा को, सबके साथ रब्ता बज़रिया ख़त व किताबा रजिस्ट्री की सूरत में किया, लेकिन इस तरह वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर भी ये केस इंदराज करवाया कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारा किसी से कोई मसला नहीं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं था। तो अभी मेरी अपील है तमाम मुअज़्ज़िज़ीन पाकिस्तान से भी और उसके अलावा शुरफ़ाए पाकिस्तान से भी, हुकूमत के आला अहदेदारान से भी कि हमारी मदद करें। कम अज़ कम जब ये वाक़या हो गया तो इसके बाद हमें जो है ना उसकी डेड बॉडी लेकर आने में या उसकी डेड बॉडी के हसूल में वो हमारी मुआवनत करें, ताकि हम उसको इस्लामी तरीके से गुस्ल, कफन, जनाजा करें और अपने हाथों से उसको सुपुर्द खाक करें, जो कि सुन्नत जनाब रसूल खुदा है और तमाम मुसलमान आलम के नज़दीक वो मुस्तनद है। तो एक बार फिर मैं हर पाकिस्तानी अहदेदारान से, शुरफा से दोबारा अपील करता हूँ कि अल्लाह और रसूल के सदक़े में हमारी इस मसले में मुआवनत करें और ख़ुसूसन शिया सुन्नी के इंतशार से मुल्क पाकिस्तान को बचाएं, जैसा कि उन लोगों ने पहले क्या किया। पहले भी थोड़े बहुत खुफिया रहे, लेकिन आखिर में उन्होंने शिया जो है उसकी नफ़रत का हवाला सामने लेकर शिया सुन्नी की नफ़रत जो है ना मुल्क में फैलाने की कोशिश की। तो मैं फिर अपील है मेरी वही हुकूमत वक्त से कि वो इस नफ़रत के बीज को भी बढ़ने से बचाएं और हमारी मुआवनत करके, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ सादात घराने से है, अपने प्यारे नबी की जो है ना खुशनुदी का ज़रिया बने। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़, नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।